حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی بندگی اور اپنی پوجا، اپنی عبادت اور اپنے سامنے جھکنے کے لیے بنایا ہے. جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے. حمد و ثنا کے بعد عرب عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو اور اپنی حمایت کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین، حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرما دیا تھا. اسی کتاب حمید کے انتہائی فصیح و بلیغ عنوان جو توحید قادر مطلق کے بعد انسانوں کے لیے بالعموم اور اہل ایمان کے لیے بالخصوص انتہائی توجہ کا متقاضی ہے، اس کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو گزشتہ کئی مہینے سے آپ حضرات کے گوش گدار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے اور آپ کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے، آپ کی حدیث طیبہ کے حوالے سے، آپ کی سنن مطہرہ کے حوالے سے اہل ایمان پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کا بیان ایک عرصے سے آپ حضرات کے سامنے جاری و ساری ہے.
میں نے حضرت رسول اللہ کے شرف کی بات کی، آپ کی عظمت کی بات کی، آپ کی رفت کی بات کی، آپ کی ختم نبوت کی بات کی، آپ کے فرامین مبارکہ کے اوپر چلنے کی بات کی، اور ان رکاوٹوں کی بات کی جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ کے ساتھ تمسک کے راستے میں حائل ہیں۔ اس کے بعد میں نے حرمت رسول اللہ کی بات کی اور اس ذمہ داریوں کی بات کی جو اہل ایمان کے اوپر آپ کی حرمت کے حوالے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے جو اہل ایمان میں غیرت ہونی چاہیے، اس کے پس منظر میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے سامنے رکھا تھا، اور یہ بات بیان کی تھی کہ کوئی مسلمان بھی سید العرب والعجم امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کو گوارا نہیں کر سکتا۔ اس توہین کی سزا شریعت نے قتل مقرر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے کہ ہمارے ملک میں 295 کے قانون میں اس بات کی صراحت کر دی گئی ہے کہ جو شخص بھی توہین رسالت کا ارتکاب کرے گا وہ واجب القتل قرار پائے گا۔ چنانچہ حضرات گرامی قدر، اگر کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ، اس طرح کا واقعہ سانحہ آپ کے سامنے رونما ہوتا ہے تو ایسے مجرم کو قانون کے دائرے میں لا کر، قانون کے کٹہرے میں لا کر کیفر کردار تک پہنچانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس ضمن کے اندر میں نے عورت مارچ میں ہونے والی گستاخی کا بھی ذکر کیا کہ عورت مارچ کے اندر بعض فاحشہ عورتوں نے اس حد تک ناپاک جسارت کی کہ حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس کو دشنام کا نشانہ بنایا، آپ کے نکاح کے حوالے سے حردہ سرائی کی، لب کشائی کی، جس کی وجہ سے اہل ایمان کے دل جو ہیں مغموم ہیں، اہل ایمان کے دلوں میں رنج ہے، اور اہل ایمان اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ان فاحشہ عورتوں کو بے نقاب کیا جائے، تختہ دار پہ لٹکایا جائے۔ ہم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی سمجھوتا، کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ میں نے اس بات کا بھی ذکر کیا، اور یہ آخری بات ہے جس کے بعد انشاءاللہ میں آج کے موضوع کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا کہ یہ اہل سنت کا اور اہل الحدیث کے لیے بہت بڑی شان کی بات ہے، بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے ایک امام جو کہ شیخ الاسلام کہلوانے کے صحیح معنوں میں حقدار ہیں، حضرت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مستقل مبسوط اور مفصل کتاب کو اس موضوع پہ تحریر فرما دیا کہ جو شاتم رسول ہے وہ واجب القتل ہے، اور اس کے حوالے سے انہوں نے کتاب و سنت سے درجنوں دلائل کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اس کے حوالے سے انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا طرز عمل کو پیش کیا، فقہائے امت کی آراء کو پیش کیا، اور فقہائے ثلاثہ کے حوالے سے اس موقف کو پیش کیا کہ یہ تین فقہا جو تھے وہ ایسی گستاخی کا ارتکاب کرنے والے کی توبہ کے بھی قائل نہیں تھے سوائے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کی توبہ کے بارے میں ایک موقف رکھتے تھے جسے بعد میں آنے والے احناف نے قبول نہیں کیا، اور متاخرین علماء احناف کا موقف بھی وہی ہے جو حنابلہ کا ہے، جو شوافع کا ہے، جو مالکیہ کا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس وقت امت اس حوالے سے اجماع کر چکی ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاتم کے حوالے سے کوئی کمپرومائز، کوئی لچک، کوئی سمجھوتے کی گنجائش نہیں۔ جو شخص بھی آپ کی توہین کا ارتکاب کرے گا اس کو تختہ دار تک پہنچانا یہ ہم سب لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج میں نے آپ حضرات کے سامنے اس بات کو رکھنا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں جب جلوہ گر ہوئے تو جہاں پر آپ نے عقائد کی اصلاح کی، جہاں پر آپ نے عبادات کی اصلاح کی، وہیں پر آپ نے جملہ معاملات کے اندر بھی امت کی بہترین انداز میں رہنمائی کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مائیکل ہارٹ کو یہ بات کہنا پڑی کہ he was the only man in the human history who was supremely successful in both secular and religious aspect of life, secular اور spiritual aspect of life، کہ وہ کائنات کے وہ واحد شخصیت ہیں جو فقط دنیائے روحانیت کے امام بن کے نہیں آئے بلکہ دنیائے مادیت کے بھی امام ہیں۔ وہ فقط مسجد کے امام بن کے نہیں آئے بلکہ بازار کے بھی امام ہیں۔ وہ فقط فرد کے امام بن کے نہیں آئے بلکہ اجتماع کے بھی امام ہیں۔ وہ فقط حلوت کے امام بن کے نہیں آئے بلکہ جلوت کے بھی امام ہیں۔ وہ انفرادیت کے امام بن کے نہیں آئے بلکہ سماج کے بھی امام ہیں۔ وہ ایک فرد کے امام بن کے نہیں آئے بلکہ ریاست کے بھی امام ہیں۔ حضرات گرامی قدر، انہوں نے گھریلو زندگی کی اصلاح ہی نہیں کی بلکہ سیاست کی زلفوں کو بھی سنوار دیا۔ آج لوگ سیاسی حوالے سے جب حضرت رسول اللہ کے نظام کی بات ہوتی ہے، آپ کے عطا کردہ تعلیمات کی بات ہوتی ہے، تو لوگوں کے ذہن کے اندر کچھ شکوک و شبہات ہیں، کچھ اشکالات ہیں جن کا ذکر لوگ کرتے رہتے ہیں۔ لوگ معاذ اللہ اس شبے کے اندر مبتلا ہیں
کہ شاید سیاست بد کرداروں کا کام ہے، بدماشوں کا کام ہے، لچے لفنگوں کا کام ہے۔ حضرات گرامی قدر یہ موقف درست نہیں ہے۔ جب آپ کا قائد لچا لفنگا ہوگا، جب آپ کا قائد بد کردار ہوگا، بدگماش ہوگا، تو معاشرے کے اندر لوگ اس کی پیروی کریں گے، اس کے فٹ اسٹیپس کے اوپر چلیں گے، اس کو رول ماڈل مان کر جو ہے لوگوں کا استحصال کریں گے، معاشرے کے اندر فساد کو پھیلائیں گے۔ حضرات گرامی قدر سیاست کیا ہے؟ سیاست جو ہے یہ شرفاء کا کام ہے، صلحاء کا کام ہے۔ معاشرے کو جس طرح گھر کی سطح کے اوپر ایک صالح باپ کی ضرورت ہے، اسی طرح سماج کی سطح کے اوپر بھی ایک صالح قائد کی، ایک لیڈر کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر اللہ تعالیٰ نے زبور کے اندر اس اصول کو طے فرما دیا تھا کہ ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، کہ زمین کی وراثت کا حق اگر کسی کو حاصل ہے، نہ زانیوں کو حاصل ہے، نہ شرابیوں کو حاصل ہے، نہ چوروں کو حاصل ہے، نہ ڈکیتوں کو حاصل ہے، نہ رساگیروں کو حاصل ہے۔ ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، زمین کی وراثت کا حق اگر حاصل ہے تو شب زندہ داروں کو حاصل ہے، تہجد گزاروں کو حاصل ہے، آنکھوں کو جھکانے والوں کو حاصل ہے، امور ملکی اور نظم اجتماعی کی بصیرت اور بصارت رکھنے والوں کو حاصل ہے۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اصول کو طے فرما دیا، اور ساتھ ہی ثمر کا بھی اعلان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے وہ سابقہ قوموں کے ساتھ بھی پورا ہوا، آئندہ بھی پورا ہوتا رہے گا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اللہ کا وعدہ ہے ایمان لانے والوں کے ساتھ اور عمل صالح کرنے والوں کے ساتھ کہ اللہ ان کو زمین کے اوپر استخلاف دے گا، زمین کے اوپر تمکن دے گا، زمین کے اوپر عروج دے گا، زمین پہ غلبہ دے گا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ لوگوں کو غلبہ دیا۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو جس پہ اللہ راضی ہے، جس پہ اہل ایمان راضی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تمکن عطا فرمائے گا۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سپر طاقتوں سے ڈرنے والوں کو، بڑی بڑی طاقتوں سے ڈرنے والوں کو، اور سماج کے اندر جو تھا گنڈا گردی کرنے والوں سے ڈرنے والوں کو سماج کے اندر رہتے ہوئے ان کے خوف کو تبدیل فرمائے گا، ان کو امن اور آشتی عطا فرمائے گا۔ حضرات گرامی قدر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ نور میں جس کا نزول فرما دیا۔ اور حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ کے ہین حیات ہی اس وعدے کو پورا فرما دیا۔ حضرت رسول اللہ کو مسجد نبوی شریف کا بھی امام بنا دیا اور ریاست مدینہ اور والی حجاز بھی بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ کو قاضی بھی بنا دیا، سپہ سالار بھی بنا دیا، اور امیر اور والی حجاز بھی بنا دیا۔ اور حضرات گرامی قدر پھر آپ کے مذہبی اور سیاسی جانشینوں کے ہاتھ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے معاملات کو دے کر کائنات کے لوگوں کو یہ بات بتلا دی، اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ وَمَن أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچی بات کسی کی بھی نہیں ہو سکتی۔ وَمَن أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، کہ اللہ سے سچا وعدہ کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے وعدہ پورا فرما دیا، حضرت صدیق سے پورا فرما دیا، حضرت عمر فاروق سے پورا فرما دیا، حضرت عثمان سے پورا فرما دیا، سیدنا علی المرتضیٰ سے پورا فرما دیا، سیدنا امیر معاویہ سے پورا فرما دیا، حضرت عمر ابن عبدالعزیز سے پورا فرما دیا، اور کئی خلفائے اسلام سے اس وعدے کو پورا فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی زمام کار کو اہل دین، اہل خیر اور اہل خرد و شعور کے ہاتھ میں دے کر اس بات کو وعدے فرما دیا کہ لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے اسی شخص کو ریاست کا مقتدا ہونا چاہیے جو ممبر کا بھی وارث ہو، جو مصلی کا بھی وارث ہو۔ حضرات گرامی قدر حضرت علامہ اقبال نے اس بات کو بھانپ لیا اور اس بات کا اعلان فرما دیا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ جب سیاست کے دائرے کو دین کے دائرے سے الگ کر دیا جائے، جب دین و دنیا کے اندر ایسی دوئی کو پیدا کر دیا جائے کہ مسجد کے معاملات اور ہوں، ریاست کے معاملات اور ہوں، مدرسے کی بات اور ہو، بازار کی بات اور ہو، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر رہ جاتی ہے چنگیزی، پھر سٹریٹ کرائم بھی ہوتے ہیں، پھر ڈکیتیاں بھی ہوتی ہیں، پھر ریپ کی وارداتیں بھی ہوتی ہیں، پھر معصوم کلیوں کو مسئلہ بھی جاتا ہے، پھر معصوم بچوں کو ساتھ بد کرداری اور بدفعلی کا ارتکاب بھی کیا جاتا ہے، پھر شراب کے جام بھی لٹائے جاتے ہیں، پھر سودی بینکاری کے کاؤنٹر بھی کھل جاتے ہیں، پھر دارالسلام کے اندر بھی کعبہ گری کے اڈے بھی ہوتے ہیں، پورے بازار جو ہیں
ان کو جسم فروشی کے لیے مختص کر دیا جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر یہ کام کیوں ہوتا ہے؟ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ جب دین کو دنیا سے علیحدہ کر دیا جائے، جب سیاست کو، گورننس کو دین کے تابع کرنے کی بجائے ان کو ایک الگ حیثیت سے قبول کر لیا جائے، تو حضرات گرامی قدر اس موقع کے اوپر پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انسانوں کے لیے ظلم ہی ظلم، ستم ہی ستم، پھر ان کے اوپر جبر ہی جبر ہوتا ہے، پھر فساد ہی فساد ہوتا ہے، حلفشار ہی حلفشار ہوتا ہے، انتشار ہی انتشار ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر جرائم ہی جرائم ہوتے ہیں۔ پھر جو ہے انسان ایک بہیمانہ شکل کو اختیار کر لیتا ہے، پھر انسان وحشی درندہ بن جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر کافروں کا وصف اللہ نے کلام حمید میں بیان فرما دیا، والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم، کافروں کا کھانا پینا اور کافروں کا رہن سہن جو ہے وہ جانوروں کی مانند ہے، والنار مثوی لہم، اور ان کا ٹھکانہ اللہ نے جہنم کی آگ کو بنا دیا ہے۔ اس کے مد مقابل اہل دین اور اہل ایمان کا انداز جو ہوتا ہے، اس کے اندر انسانیت اس حد تک اپنے عروج کے اوپر پہنچ جاتی ہے کہ نفس امارہ کے ہونے کے باوجود اور جبلی تقاضوں کے ہونے کے باوجود اور موز اور خواہشات کو ہونے کے باوجود، پرسش یوم حساب کے ڈر سے اور اللہ کے سامنے پیشی کے احساس کے ڈر سے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ تمام کی تمام حیوانی خواہشات تو ہوتی ہیں، لیکن بندہ مومن کے اوپر اللہ کی خشیت کا غلبہ اس حد تک ہوتا ہے کہ اس کا نفس امارہ اور اس کی خواہشات خوف خدا کے نیچے مغلوب ہوتی ہیں۔ خشیت الہی نے اس کی کمان کو تھاما ہوا ہوتا ہے، اس کی خواہشات کا موز اور گھوڑا تقوی کی جو مہارے ہیں وہ ان کے تابع ہوتا ہے۔ اس بندہ مومن و مسلمان کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور اس کھڑے ہونے کے ڈر سے پھر وہ اپنی خواہشات کے موز اور گھوڑے کو دبا لیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر اتنا اونچا ہوتا ہے، اتنا اونچا ہوتا ہے کہ کہنے کو تو جسم کے گوشت پوشت کے حوالے سے اور اپنی خواہشات اور جبلی تقاضوں کے اعتبار سے اس میں تمام جبلی تقاضے موجود ہوتے ہیں، لیکن اس کی زندگی کا انداز ملائکہ جیسا ہوتا ہے، فرشتوں جیسا ہوتا ہے۔ فرشتے اس کی رفت کو دیکھ کے، اس کے عروج کو دیکھ کر، اس کے شرف کو دیکھ کے فرشتے بھی اس کے لیے دعا گو ہوتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اللہ نے کلام حمید میں اس عمل کا اعلان فرما دیا کہ وہ فرشتے جو حاملین عرش ہیں، وَمَنْ حَوْلَهُ، اور ان کے گرد ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زمین کے پر رہنے والے اہل ایمان کی مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں، اس لیے کہ ان کے کردار کو دیکھ کے، ان کی للہیت کو دیکھ کے، ان کے تقوی کو دیکھ کے، ان کے ایمان بالغیب کی کفیت کو دیکھ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کی انابت کو دیکھ کے، رجوع کو دیکھ کے فرشتے بھی ان کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے نیکوکار بندوں کے اوپر اپنے فضل عظیم کا نزول فرما دے، ان کی خطاؤں کو معاف فرما دے، ان کو بخش دے۔ حضرات گرامی قدر وہ کیا چیز ہے جو انسان کو اس مقام رفیع کے اوپر لے جاتی ہے کہ تمام کے تمام جبلی تقاضے مٹ جاتے ہیں؟ حضرات گرامی قدر یہ خشیت الہی جب فرد کے اندر پیدا ہوتی ہے تو فرد اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، چنانچہ جس نے اپنی خواہش کو دبا دیا اور اللہ کے سامنے اپنے سر کو گرا دیا اور اپنی زندگی کو نیکی کے راستے کے پر چلا دیا، فلاح، اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوف سے بھی آزاد فرما دیں گے، اس کو غم سے بھی آزاد فرما دیں گے۔ یہ تو فرد کی بات ہے، لیکن پھر جب ان افراد کے اجتماع سے ایک صالح معاشرہ مارد وجود میں آتا ہے اور ایک ریاست اسلامیہ کی تشکیل پاتی ہے، تو ریاست اسلامیہ کے پر پھر نیکی کا یوں غلبہ ہو جاتا ہے کہ ریاست میں رہنے والے جو منفی عناصر ہوتے ہیں ان کو دب کے رہنا پڑتا ہے، ان کو چھپ کے رہنا پڑتا ہے۔ وہ اپنی خواہشات اور جبلی تقاضوں کو جب بھی ناجائز طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ صالح معاشرے میں لوگ ہمیں نفرت کی نگاہ سے دیکھیں گے، حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے، تضحیق کی نگاہ سے دیکھیں گے، اور ان کو دوسرے نمبر کے پر اس بات کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ شریعت کی کڑی سزائیں ہمارے احتساب کے لیے موجود ہیں، جو ہمیں ہر موقع کے پر اچکنے کے لیے، پکڑنے کے لیے، احتساب کرنے کے لیے تیار ہوں گی۔
حضرات گرامی قدر، چنانچہ جب ہم کتاب و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم نظر عمیق سے کتاب و سنت کو دیکھتے ہیں، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قانون شہادت کو مقرر کیا، اس قانون کی غرض و غایت یہی تھی کہ کوئی بندہ اتنا سرکش نہ ہو جائے، کوئی بندہ بدتمیزی کے اندر، بے حیائی کے اندر اور رسوائی کے اندر، ذلت کی گہرائی کے اندر اس حد تک نہ گر پڑے کہ وہ پبلکلی بھی ان کرائمز کا ارتکاب کرنے لگے۔ حضرات گرامی قدر، 4 گواہوں کو زنا کی شہادت کے طور پر مقرر کرنے کی علت یہی تھی کہ جب انسان اس حد تک بے پرواہ ہو جائے گا کہ اس کو نہ معاشرے کا خوف ہوگا نہ سماج کا خوف ہوگا، جبھی 4 گواہ اس کی بدکرداری کے اوپر شاہد ہوں گے، وگرنہ خلوت میں چھپ چھپ کے بدکرداری کا ارتکاب کرنے والے کے اوپر کبھی 4 گواہ شاہد نہیں بن سکتے۔ چنانچہ انسان کی جبلی تقاضے اور جبلی خواہشات کے موز اور گھوڑے کو اس حد تک پابند کر دیا کہ اگر کہیں پہ وہ منفی کارروائیوں کا یا منفی حرکات کا ارتکاب کرنا چاہتا ہے تو اس کو 7 بار سوچنا ہوگا، 10 بار سوچنا ہوگا، 100 مرتبہ سوچنا ہوگا کہ کہیں میری بدکرداری کے اوپر اہل اسلام میں سے، مسلمانوں کی جماعت میں سے کوئی گواہ نہ ہو جائے، کہیں کوئی مجھے دیکھ نہ لے، کہیں کوئی مجھے روک نہ لے، کوئی ٹوک نہ لے۔ حضرات گرامی کا نتیجہ کیا ہے؟ معاشرے کے اندر جب منکرات کی حوصلہ شکنی ہوگی، فواحش کی حوصلہ شکنی ہوگی، جرائم کی حوصلہ شکنی ہوگی، اور نیکیوں کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آنے والے کاموں کو اور خیرات والے کاموں کو اور احسن کاموں کو جس وقت ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، تو پھر کیسا معاشرہ مارد وجود میں آئے گا، پھر کیسا معاشرہ تشکیل پائے گا۔ حضرات گرامی قدر، وہ سماج ایسا سماج ہوگا جس سماج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر ہی خیر ہوگی، خیر ہی خیر ہوگی۔ حضرات گرامی قدر، آج ہمارے معاشرے کے اندر جو بدی کی باتیں اپنے پورے عروج کے اوپر ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم فواحش کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، منکرات کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور خیرات والے کاموں کو دبا کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو وقف بل بنائے جاتے ہیں، یہ جو مدارس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، یہ جو ان کی فنڈنگ کا حساب لینے کی باتیں کی جاتی ہیں، یہ جو ان سے تعاون کرنے والوں کو روک ٹوکنے کی باتیں کی جاتی ہیں، یہ جو مساجد کے اوپر چھاپے مارے جاتے ہیں، یہ جو دہشت گردی کے آرڈیننس کے خلاف جاری کیے جاتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو مساجد سے بدگمان کر دیا جائے، ذکر الہی سے بدگمان کر دیا جائے، کتاب و سنت کے ذکر سے، ان کی تعلیمات سے بدگمان کر دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، یہ کیسی بات ہے کہ کرونا کا ایک پوری منظم پلاننگ، ہم بیماری کا انکار نہیں کرتے، لیکن جس منظم پلاننگ کے تحت امت کو اس سے ڈرایا جاتا ہے، اس سے خوفزدہ کیا جاتا ہے، اور بالخصوص گزشتہ سال ماہ رمضان المبارک کے اندر جو ڈرامہ رچایا گیا، جس انداز کے اندر مسجدوں کے اوپر باقاعدہ کریک ڈاؤن کرنے کی کوشش کی گئی، خصوصاً ہمارے مرکز کو خصوصیت سے ٹارگٹ کیا گیا، اس کی وجہ یہ تھی، انہیں پتا تھا کہ یہ مرکز جو ہے لوگوں کو اللہ کی توحید کا سبق دیتا ہے، اللہ کی پناہ کا سبق دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ایک مرتبہ پھر اسی ڈرامے کو اس کی ریہرسل کی جا رہی ہے، ایک مرتبہ پھر سماج کے اندر کرونا کے خوف کو مسلط کر کے رمضان المبارک کے مہینے میں مساجد کی تالہ بندی کی پلاننگ کی جا رہی ہے۔ حضرات گرامی قدر، سوچنے کی بات یہ ہے، جب فاحشہ عورتیں فوش ناروں کو لے کے میدان عمل میں نکلتی ہیں، تب کرونا کا خوف کہاں پہ ہوتا ہے؟ ریاستی اداروں کا دباؤ کہاں پہ ہوتا ہے؟ پولیس کا دباؤ کہاں پہ ہوتا ہے؟ اداروں کا دباؤ کہاں پہ ہوتا ہے؟ جب مسلمان مسجد میں آتا ہے، پھر کرونا کا ڈر بھی ہوتا ہے، پھر جناب پولیس کا دباؤ بھی ہوتا ہے، اداروں کا دباؤ بھی ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اسلامی سماج کے اندر منکرات کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، فواحش کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، اور مسجدوں کو، مدارس کو، دین کی بات کرنے والوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، لیکن ریاست مدینہ کے نام نہاد دعوے دار جو ہیں وہ منکرات کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، منکرات کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے راستوں کو کھلا چھوڑتے ہیں، ان کی سیکیورٹی کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے انٹیلیجنس کے اداروں کو اور پولیس کی گاڑیوں کو مقرر کیا جاتا ہے، اور اس کے مد مقابل مساجد کے حوالے سے شکوک و شبہات کو پیدا کیا جاتا ہے۔ کہیں ان کی فنڈنگ کی بات ہے، کہیں پہ ٹریننگ کی بات ہے، کہیں پر مساجد کے اندر کوئی ایک واقعہ کسی کو مارنے پیٹنے کا ہو جائے، اس کو سوشل میڈیا کے اوپر ہائی لائٹ کرنے کی بات ہے، کوئی مولوی بتقاضۂ بشریت کسی جنسی عمل کا بے رحمی کا شکار ہو جائے تو پورے معاشرے کے جنسی عمل والی باتوں کو چھوڑ کے اس کو جناب فوکس کے اوپر لایا جاتا ہے اور اس کو پوری طرح اجاگر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ نفس امارہ مولوی کے اندر بھی موجود ہو سکتا ہے، اور جس مولوی نے بے حیائی کا ارتکاب کیا، فحاشی کا ارتکاب کیا، وہ اسی طرح سزا کا مستحق ہے۔
جس طرح سزا اس کو ملنی چاہیے جو کسی کالج میں پڑھانے والا ہے، جو کسی یونیورسٹی کے اندر پڑھنے والا ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ لیکن حضرات گرامی کے اندر کبھی آپ نے یہ بات سنی ہے کوئی ڈاکٹر بے حیائی کا ارتکاب کرے تو اس بات کو ہائی لائٹ کیا جائے کہ ڈاکٹر بے حیا ہوتے ہیں؟ کبھی آپ نے یہ بات سنی ہے کوئی انجینئر برائی کا ارتکاب کرے تو اس بات کو پروموٹ کیا جائے کہ انجینئر بے حیا ہوتے ہیں؟ ایک مولوی جب برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو پورے معاشرے کو یہ میسج دیا جاتا ہے مولوی بے حیا ہوتے ہیں، مولوی بے غیرت ہوتے ہیں، مولوی بے حمیت ہوتے ہیں، مولوی ہم جنس پرست ہوتے ہیں۔ وہ ہم جنس پرستی کے نعرے تو تم لگاتے ہو اور مولوی تو تم سے گزارش کرتے ہیں اس کی روک ٹوک کے لیے قانون کو بنایا جائے، اس کو روکنے کے لیے حدود اللہ کو قائم کیا جائے۔ حضرات گرامی قدر لیکن تمہارے معیار دورے ہیں، تم دین کو دبانا چاہتے ہو، تم فواحش اور منکرات کو اجاگر کرنا چاہتے ہو۔ حضرات گرامی قدر بات تمہیدی اعتبار سے ایک طوالت کو پکڑ گئی، لیکن جو بات کرنا مقصود ہے بات یہ ہے کہ حضرت رسول اللہ ایک نظام کو لے کے آئے، ایک تمدن کو لے کے آئے، ایک معاشرت کو لے کے آئے، ایک طرز زندگی کو لے کے آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ریاست اور عمارت کے فریضے کو کس احسن انداز میں انجام دیا، آپ نے کون کون سے پروٹوکولز کو ڈیزائن کیا، آپ نے کس انداز میں ریاست مدینہ کے لیے اصول و ضوابط کو وضع کیا۔ حضرات گرامی قدر ریاست مدینہ کی اساس کن کن چیزوں کو مقرر کیا گیا؟ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ نے اللہ کے احکامات کے مطابق ریاست مدینہ کے اندر سب سے زیادہ اہمیت اگر دی تھی اقامت صلاۃ کو دی تھی۔ اقامت صلاۃ کے بعد آپ نے نظام بیت المال کو دی تھی، اس کے بعد ہر معروف کام کی آپ نے حوصلہ افزائی کی تھی اور ہر منکر کو آپ نے دبانے کی بات کی تھی۔ حضرات گرامی قدر نماز علامت ہے حقوق الہیہ کی ادائیگی کی، اور زکوٰۃ علامت ہے مسکینوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، غرباء کے ساتھ خیرخواہی کی، اور اس کے بعد ہر معروف کام کی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوصلہ افزائی فرماتے رہے اور ہر منکر کو دبانے کی بات کرتے رہے۔ حضرات گرامی قدر مقاصد دین اور مقاصد شریعت کو آپ نے واضح فرما دیا، مقاصد دین لوگوں کے سامنے رکھ دیے، شریعت کے مقاصد آپ نے بیان فرما دیے کہ ہر شخص کی عزت کو بھی محفوظ ہونا چاہیے، ہر شخص کے مال کو بھی محفوظ ہونا چاہیے، ہر شخص کے نسب کو بھی محفوظ ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر ہر شخص کی عزت کو بھی محفوظ ہونا چاہیے، اس کے دین کو بھی محفوظ ہونا چاہیے۔ ان تمام کی تمام چیزوں کی حفاظت کے لیے حدود اللہ کا ایک چارٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر صداؤں کا مقصد، آپ اسلامی جملہ صداؤں کے اوپر غور کریں، ان کا مقصد یا تو انسان کے مال کا تحفظ ہے، یا اس کے دین کا تحفظ ہے، یا اس کی جان کا تحفظ ہے، یا اس کے دین کا تحفظ ہے، یا اس کی عزت کا تحفظ ہے۔ حضرات گرامی قدر انسان کو ان صداؤں کے سامنے ایک بیریئر اس کے سامنے کھڑا کر دیا گیا، اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے، حلال طریقے سے پورا کر۔ اسلام تجھ سے تعرض نہیں کرتا، اسلام تجھ سے استفسار نہیں کرتا، اسلام تجھ کو روکتا نہیں، اسلام تجھے ٹوکتا نہیں، لیکن تجھے اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ تو اپنی جبلی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی بھوک کو پورا کرنے کے لیے، اپنے مال سمیٹنے والے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کی زندگی کے اندر مداخلت کرے، ان کے مال کو نقصان پہنچائے، ان کی جان کو نقصان پہنچائے، ان کی دین کو نقصان پہنچائے، ان کی عقل کو نقصان پہنچائے۔ حضرات گرامی قدر چنانچہ جب آپ حفاظت عقل کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ شراب کی حد کو اگر مقرر کیا گیا حفاظت عقل کے لیے مقرر کیا گیا، قذف کی حد کو مقرر کیا گیا تو ناموس کے تحفظ کے لیے مقرر کیا گیا، زنا کی حد کو مقرر کیا گیا تو حرمت نسب کے لیے مقرر کیا گیا۔ حضرات گرامی قدر قتل کی اگر سزا کو مقرر کیا گیا تو انسانی جان کے تحفظ کے لیے مقرر کیا گیا، اور حد ارتداد کو اگر مقرر کیا گیا کہ جس وقت مرتد جو ہے کوئی بندہ دین کو چھوڑ کے مرتد ہو جائے تو اسلامی شریعت اس کو بھی واجب القتل قرار دیتی ہے، اس کو اگر مقرر کیا گیا حفاظت دین کے لیے مقرر کیا گیا۔ اسلام کتنا حسین دین ہے، کتنا خوبصورت دین ہے حضرات گرامی قدر، کیسا عظیم الشان دین ہے، خیر ہی خیر ہے، منفعت ہی منفعت ہے، للہیت ہے، انسانوں کی فلاح کا پیغام ہے، انسانوں کی بہبود کا پیغام ہے۔ حضرات گرامی قدر حشیت الہی میں ڈوبے ہوئے لوگ جس وقت لوگوں کی
تمام کی تمام جو ان کی خواہشات اور ضروریات ہوتی ہیں ان کی پرائیویسی کے اندر جو ہے مداخلت کیے بغیر اپنی زندگی گزارتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بازو شمشیر زن کے اندر ایک ایسا بلبلہ ایسی قوت پیدا کرتا ہے کہ وہ صرف سماج کی برائیوں کو ختم کرنے کے قابل نہیں ہوتے، بلکہ ظالم اور جارحق جارے قوتوں کے سامنے بھی ان کو کھڑے ہونے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو حضرت رسول اللہ نے ذکر الہی کا ہوگر بنا دیا، جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو حضرت رسول اللہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آستانے پہ جھکنے والا بنا دیا، عزتوں کا محافظ بنا دیا، اموال کا محافظ بنا دیا، حضرات گرامی قدر جب لوگوں کے دین کا محافظ بنا دیا، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بلبلہ جہاد کے ساتھ پوری دنیا کے اطراف و کناف کے اندر پھیل گئے۔ پھر دنیا کے ظالموں کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی تلوار کی نوک کے ذریعے سیدھا فرما دیا، اور قوموں کی تقدیر جس چیز سے بنتی ہے اس چیز کو، جو اس بنیاد کو لوگوں کے سامنے رقم فرما دیا۔ حضرت علامہ اقبال نے اس چیز کو حذف فرما لیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا، تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سناول، تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سناول، طاؤس و رباب آخر۔ آؤ تمہیں یہ بات بتلاؤں قوموں کی تقدیر کس چیز سے بنتی ہے۔ قوموں کی تقدیر اگر بنتی ہے ڈیفنس کی مضبوط حکمت عملی کے ذریعے بنتی ہے، قوموں کی تقدیر اگر بنتی ہے تو عسکری سیکٹر کے اوپر اپنے آپ کو منظم کرنے سے بنتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، جاپان نے بھی ٹیکنالوجی کے اندر بڑی ہی ترقی کی ہے، سنگاپور نے ترقی کی ہے، ملیشیا نے ترقی کی ہے، تھائی لینڈ نے ترقی کی ہے، لیکن اس وقت کائنات کے اندر یا دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات تو نہیں کہنا چاہیے، اس زمین کے اوپر سپر پاور کے خبت کے اندر جو مبتلا ہے وہ امریکہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے اس نے فنون جنگ پہ توجہ دی ہے، اس نے اپنی عسکریت کو منظم کیا ہے، اپنی بحریہ کو منظم کیا ہے، اپنی افواج کو منظم کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ نے ان چیزوں کی تلقین ہمیں 1400 برس پہلے کر دی تھی۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اللہ نے لوہے کو اتارا ہے جس میں قوت بھی ہے اور جس میں نفع بھی ہے، اور اللہ نے اس امر کا بھی اعلان فرما دیا، اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ، اللہ نے تمہارے لیے سمندروں کو مسخر فرما دیا تاکہ تمہارے بحری جہاز اس سمندروں کے اندر چلتے ہوئے نظر آئیں۔ حضرات گرامی قدر، مسلمانوں کے امیر البحر حضرت امیر معاویہ نے اس بات کو حذف فرما لیا، اس مسلمانوں کی بحریہ کو منظم فرما دیا۔ اس بحریہ کی تنظیم کی وجہ سے آپ نے نصرانیت کو دبا دیا، آپ نے کلیسا کی ہیبت کو مٹا دیا، پوری دنیا کے اندر عیسائیوں کی عسکریت کو توڑ کے رکھ دیا۔ حضرات گرامی قدر، آج پوری دنیا کے سمندروں کے اوپر غور کیجئے، بحر اوقیانوس ہو یا بحر الکاہل ہو، بحیرہ عرب ہو یا بحر ہند ہو، حضرات گرامی قدر یہاں پہ جہاز اگر کھڑے نظر آتے ہیں تو امریکہ کے کھڑے نظر آتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ، اللہ نے سمندروں کو ہمارے لیے مسخر فرما دیا، لتجری الفلک فیہ بامرہ، تاکہ سمندروں کے اندر ہمارے بحری جہاز کھڑے نظر آئیں، لیکن ہم نے احکام الہیہ کو بلا دیا، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پسے پوچھ ڈال دیا۔ مسلمانوں کو سونے سے پیار ہے، چاندی سے پیار ہے، ہیرے سے پیار ہے، لال و یاقوت سے پیار ہے، اگر پیار نہیں تو لوہے سے پیار نہیں ہے، حالانکہ لوہے کے بارے میں اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، ہم نے لوہے کو اتارا جس میں طاقت بھی ہے اور لوگوں کے لیے نفع بھی ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج اگر ہم ذلیل ہیں، رسوا ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ نظام مصطفیٰ سے دوری ہے، نظام اسلام سے دوری ہے، قرآن سے دوری ہے۔ حضرت علامہ اقبال نے اس امر کا اعلان فرما دیا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ حضرات گرامی قدر، آج ہمارے سماج کی اخلاقی، معاشی اور معیشت کی گراوٹ کی بنیادی وجہ یہ ہم نظام مصطفیٰ سے دور ہیں، قرآن کی تصور معیشت سے دور ہیں، حضرت رسول اللہ کی سیاست سے دور ہیں، حضرت رسول اللہ کے عطا کردہ نظام سے دور ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس نظام کے حد و حال کیا تھے، اس نظام کو کس انداز میں حضرت رسول اللہ نے امپلیمنٹ فرما دیا، اور کس انداز کے اندر حضرت صدیق نے، حضرت فاروق نے، حضرت عثمان و علی نے اپنے اپنے عہد مبارک کے اندر اس نظام کو زمین کے اوپر امپلیمنٹ فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، یہ ایک عظیم الشان مضمون ہے جس مضمون کے اوپر غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے، اور سیاست اسلامیہ کو
اثر نو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، حضرت رسول اللہ کے نظام کو معاشرے پہ غالب کرنے کی ضرورت ہے، اور اظہار دین کے لیے اپنی توانائیوں کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے ریسورسز کو، اپنی پوٹینشل کو، اپنی جوانیوں کو، اپنی قوت فکر کو، اپنی ہرد کو، اپنی زبان و کلام کو، اپنے دل کو، اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو، سب کو فوکس کر کے کنسنٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے حضرات گرامی قدر۔ لیکن اس سے پہلے اپنے ذہن کو کشادہ کر کے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت رسول اللہ کیسا سحر آفرین نظام کو لے کے آئے، کیسا عظیم الشان نظام کو لے کے آئے کہ حضرات گرامی قدر ہندو شاعر کو بھی یہ بات کہنا پڑی، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، آدمیت کا غرسامہ مہیا کر دیا، اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ حضرات گرامی قدر اس نظام معمون اور اس نظام مبروک کے حوالے سے، اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے، جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورا من جد و جہد ہم نے قرآن و سنہ موومنٹ اور مرکزی جمعیت کے پلیٹ فارم سے جس کو جاری و ساری رکھا ہوا ہے، حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس کی دعوت لوگوں کو ہر مقام پہ دیتے ہیں، ہر محاذ پہ دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر اس نظام کے حد و خال کیا تھے، اس نظام کو کس انداز میں حضرت رسول اللہ نے معاشرے کی تطہیر کے لیے، معاشرے کو برائیوں سے پاک کرنے کے لیے، معاشرے میں منکرات کو دبانے کے لیے، معاشرے معروف کو عام کرنے کے لیے کس انداز میں حضرت رسول اللہ نے عام فرما دیا، اور حقیقی ریاست مدینہ کی اساس کیا تھی، اس کا رخ کیا تھا، اس کی ڈائریکشن کیا تھی، اس کا گول کیا تھا۔ حضرات گرامی قدر ایک آخری جملہ کہہ کے فی الوقت اپنی بات کو موقوف کرتا ہوں، انشاءاللہ اس موضوع کو تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے اگلے جمعے گوش گزار کیا جائے گا۔ حضرت رسول اللہ بھی مدینہ تشریف نہیں لے گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مدینہ طیبہ جانے کا حکم دیا۔ حضرت رسول اللہ نے صحابہ کرام کے سامنے اس بات کو بیان فرما دیا، امرت بقریۃ تاکل القری، اللہ نے مجھے ایک ایسی بستی میں جانے کا حکم دیا ہے، تاکل القری، جو کائنات کی ساری بستیوں کو کھا جائے گی۔ امرت بقریۃ تاکل القری، اللہ نے مجھے ایک ایسی بستی میں جانے کا حکم دیا ہے جو پوری دنیا کی بستیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اپنی پوری دنیا کی بستیوں کے اوپر چھا جائے گی، پوری دنیا کی بستیوں کے اوپر غالب آ جائے گی۔ حضرات گرامی قدر وہ کیسی خوبصورت بستی تھی، وہ کیسی عظیم الشان بستی تھی۔ حضرت مولانا ظفر علی خان نے اس بستی کی ایک جھلک کو آپ کے سامنے بڑے حسین الفاظ میں بیان کیا، ہاتھ میں تلوار ہو اور دل میں ہو خوف خدا، ہاتھ میں تلوار ہو اور دل میں ہو خوف خدا، کہ جب بازو میں تلوار ہوتی ہے تو حشیت الہی کے بغیر اس میں ظلم کے اندیشہ اور امکانات موجود ہوتے ہیں، پھر بے گناہ کے اوپر اس کے لگنے کے چانس ہوتے ہیں، لیکن جب حشیت الہی والے دل کے اندر ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے پھر ظلم نہیں ہوتا، پھر کسی کا استحصال نہیں ہوتا، پھر وہ تلوار اگر چلتی ہے راہ خدا میں چلتی ہے، ظالموں کے خلاف، فاسقوں فاجروں کے خلاف، کافروں کے خلاف چلتی ہے۔ حضرات گرامی قدر وہ ایک نظم اجتماعی کے تحت چلتی ہے، وہ معاشرے کے اندر نہیں چلتی بلکہ وہ دین کے دشمنوں کے ساتھ چلتی ہے۔ حضرات گرامی قدر حشیت الہی اور تلوار کو جمع کیا، حضرت رسول اللہ نے جمع فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر اسلامی افواج کو منظم فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر آپ کی ریاست کے حد و حال کیا تھے اور آپ کی بصیرت کیا تھی، آپ کی بصارت کیا تھی، وہ کیا چیز تھی جس نے آپ کے دشمنوں کو اور آپ کے معاندین کو بھی آپ کی عظمت کے معترف ہونے کے اوپر مجبور فرما دیا۔ آپ کے اسٹیٹس مین ہونے کے حوالے سے، آپ کے رہبر اور قائد ہونے کے حوالے سے جو آپ کی عظیم الشان شخصیت ہے، حضرات گرامی قدر آج مسلمانوں نے شخصیت کو بلا دیا۔ حضور کا ذکر تو یاد ہے، حضور کی دعا تو یاد ہے، حضور کی نماز کا بھی ذکر ہے، حضور کے روزے کا ذکر ہے، حضور کے حج کا ذکر ہے، لیکن حضور کی ریاست کا ذکر نہیں ہوتا، حضور کی سیاست کا ذکر نہیں ہوتا، حضور کی گورننس کا ذکر نہیں ہوتا، حضور کے نظام کا ذکر نہیں ہوتا، حضور کے انداز و اطوار کا ذکر نہیں ہوتا۔ حضرات گرامی قدر آپ کی شخصیت کے اس عظیم الشان پہلو کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ بھی سیرت رسول کا تقاضا ہے، اور پھر اس حوالے سے جو ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں ان کی ادائیگی کے لیے اپنے آپ کو یکسو کرنا، منظم کرنا، اور ریاست اسلامیہ میں بغیر کسی فساد کے، بغیر کسی حلف شار کے، بغیر قتل و غارت کے، بغیر انتشار کے اپنے آپ کو اس نظام کے غلبے کے لیے یکسو کرنا، اس کا انداز کیا ہونا چاہیے، اس کے لیے اپروچ کیا ہونا چاہیے، اور اس میں جو اجتہادی اختلافات ہیں علماء کے درمیان
ان کی تحلیل کے لیے علماء کو کس انداز میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. حضرات گرامی قدر یہ عظیم الشان بحوث ہیں جن بحوث کے اوپر غور و فکر کر کے اس ملک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک اسلامی فلاحی ریاست میں تبدیل کرنا یہ ہم سب کی تمنا ہونی چاہیے, ہم سب کی طلب ہونی چاہیے, ہم سب کی آرزو ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نظام مصطفیٰ کی برکات کو اور اس کی خیر کو سمجھنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرات گرامی قدر, کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے ایک نظام کی, ایک نظم اجتماعی کی, ایک حکومت کی ضرورت ہوتی ہے. وہ طرز حکمرانی کیسا ہونا چاہیے, اس کا انداز کیسا ہونا چاہیے, اس کی ڈائمنشن کیسی ہونی چاہیے. حضرات گرامی قدر اس بات کو ہر بندہ اپنے اپنے انداز میں بیان کرتا ہے. ماہرین سیاسیات مختلف سیاسی فلسفوں کی روشنی کے اندر اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف علوم و فنون کو پڑھنے کی توفیق دی ہے. پولیٹیکل سائنس سیاسیات کے اندر بھی ماسٹر ڈگری کو حاصل کیا, ہیگل کے فلسفے کو پڑھا, کارل مارکس کی اشتراکیت کو پڑھا ہے, مزدقیت کو پڑھا ہے, جان لاک کے نظریے کو پڑھا ہے, یین بدین کے نظریہ اقتدار اعلیٰ کو پڑھا ہے, روسو کے نظریہ منشاء عام کو پڑھا ہے, میکاولی کی دی پرنس کو پڑھا ہے. حضرات گرامی قدر ان تمام فلسفوں کو پڑھنے کے بعد اور پھر حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے نظام کے ساتھ ان کو ان کی موازنہ کرنے کے بعد یہ بات ثابت ہوئی, دنیا کے سارے نظام اگر جمع ہو جائیں تو حضور کے عطا کردہ نظام کی ایک شک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. حضرات گرامی قدر حضور کا نظام سراپا خیر تھا, سراپا فلاح تھا, سراپا نفع تھا. اس کے اندر دین کے بھی غلبے کا پیغام تھا اور آخرت کے بھی دنیا کی سربلندی کا بھی پیغام تھا اور آخرت کی سربلندی کا بھی پیغام تھا. حضرات گرامی قدر ہم کیوں ذلیل ہوئے, ہم کیوں خوار ہوئے؟ ہم کائنات میں اس لیے غالب تھے, دنیا میں اس لیے غالب تھے کہ ہم حضرت رسول اللہ کے نظام کو سینے کے ساتھ لگائے ہوئے تھے. بتدریج کیا ہوا؟ جو نہ تھا خوب بتدریج وہی خوب ہوا, اور غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. جو چیز اچھی نہیں تھی رفتہ رفتہ وہی چیز ہماری من پسند ہو گئی. ہم دین سے اس حد تک دور ہوئے کہ ہم نے اباحیت پسندی کو اپنا شعار بنا لیا. ہم نے دین اور ریاست کے معاملات کو اتنا دور کر دیا کہ ہمارا یہ کنسیپٹ بن گیا کہ مسجد اور ریاست کو آپس میں جدا ہونا چاہیے. حضرات گرامی قدر جب کلیسا اور ریاست کو جدا کیا گیا پھر یورپ میں کیا ہوا؟ ہم جنسیت وہاں پر عام ہوئی, جوا وہاں پر عام ہوا, سود وہاں پر عام ہوا, شراب نوشی وہاں پر عام ہوئی, زناکاری وہاں پر عام ہوئی. یہ سب کچھ تباہ کیوں ہوا؟ ہم نے ڈیوائن لاس کو چھوڑ کر دنیا کے اندر عقل انسانی کو جو تھا اپنی تمام نفع و نقصان کے بارے میں ڈیسائیڈ کرنے کا حق دے دیا. عقل انسانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی ہی خصوصیات رکھی ہیں, لیکن عقل انسانی جو ہے جب تک وحی کے تابع نہیں ہوتی وہ انسانوں کے لیے سراپا خیر نہیں بن سکتی, سراپا فلاح نہیں بن سکتی. حضرات گرامی قدر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا ملک جو ہے اس میں ایک اسلامی آئین موجود ہے جو ہمیں اس بات کا پابند کرتا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں تمام قوانین بننے چاہیے. لیکن ملک کی جو بڑی اور معروف سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس بات کے ساتھ ذہنی طور پہ ہم آہنگ نہیں ہیں. چنانچہ مسلم لیگ ہو یا تحریک انصاف ہو یا پیپل پارٹی ہو, وہ نظم اجتماعی کے معاملات کے اندر دین سے رہنمائی حاصل کرنے کی بجائے
عقل انسانی کو ہی حرف آخر سمجھتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ملک میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بریلویوں کی، دیوبندیوں کی، اہل حدیثوں کی اور جماعت اسلامی جیسی جماعتیں موجود ہیں جن کا ملک کے اندر ایک دباؤ ہے۔ اس دباؤ کی وجہ سے یہ لوگ بھی دین کا نام جو ہے دکھلانے کے لیے آپ کو لیتے رہتے ہیں، دین کی بھی تھوڑی بہت بات کرتے رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کی نیت اچھی بھی ہو، نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے، لیکن مجموعی طور پہ ان کے اعمال سے یہ بات ثابت ہوتی ہے ان کے لیے دین حرف آخر نہیں ہے، ان کی بنیاد دین نہیں ہے، ان کی ڈائریکشن دین نہیں ہے۔ یہ دین کو آخرت کی فلاح کا ذریعہ تو سمجھتے ہیں لیکن دین کو دنیا کی فلاح کا ذریعہ نہیں سمجھتے۔ دین کو جب تک دنیا کی فلاح کا ضامن نہ سمجھا جائے حضرات گرامی قدر مسائل حل نہیں ہوں گے۔ وہی درینہ بیماری، وہی نامحکمی دل کی علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساکی۔ حضرات گرامی قدر دین جنت میں جانے کا سبب ہے، دین دوزخ سے بچنے کا ذریعہ ہے، دین اللہ کی رضوان کے حصول کا آخرت میں ذریعہ ہے، دین پل صراط سے پار لگانے والا ہے، دین حوض کوثر کا پانی پلانے والا ہے، دین شفاعت محمدی کا حصول کا ذریعہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین دنیا کے معاملات کو چلانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ حضرات گرامی قدر اس بات کو اگر سمجھا نہ جائے گا، جب تک اس بات کو سمجھا نہ جائے گا سماج کے مسائل حل نہیں ہو سکتے، سیاسیات کی الجھنیں دور نہیں ہو سکتی، قوموں کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ اس قوم کو، اس ریاست کو، واللہ اس ریاست کو نہ تحریک انصاف کے منشور کی ضرورت ہے، نہ مسلم لیگ کے منشور کی ضرورت ہے، نہ پیپل پارٹی کے منشور کی ضرورت ہے۔ اس ملک کو اگر ضرورت ہے رب کے قرآن کی ضرورت ہے، کالی کملی والے کے فرمان کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر اس چیز کے لیے ہمیں یکسو ہونا پڑے گا، ہمیں ہم آہنگ ہونا پڑے گا، اپنے ٹیلنٹ کو، اپنے ریسورسز کو، اپنی ذہانت کو، اپنے جذبات اور احساسات کو یکسو کرنا پڑے گا۔ لیکن اس یکسوئی سے قبل شرح صدر کو حاصل کرنا ضروری ہے کہ حضور کا نظام کائنات کا سب سے اعلیٰ نظام ہے، سب سے عرفہ نظام ہے، سب سے اونچا نظام ہے۔ کہنے کو تو سارے ہی حضور کے نظام کو اعلیٰ مانتے ہیں لیکن پریکٹیکلی حضور کے نظام کو دنیا کو سنوارنے کا ذریعہ نہیں سمجھتے۔ اگر سمجھتے ہوتے تو آج ملک کے اندر دین کی حکومت ہوتی، آج ملک کے اندر حدود اللہ کا قیام ہوتا، آج ملک کے اندر سودی کاؤنٹر بند ہو چکے ہوتے، آج ملک میں شراب کی تجارت بند ہو چکی ہوتی، آج ملک میں کہبہ گری کے اڈے ختم ہو چکے ہوتے۔ یہ کیسے ختم ہوں گے؟ یہ جب ختم ہوں گے جب ایک اجتماعی کنسنٹ قوم کے اندر پیدا ہو جائے گا، جب ایک اجتماعی کنسنسس قوم کے اندر ڈیولپ ہو جائے گا کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دین کے غلبے کو اپنے لیے ہدف بنانا ہے، دین کے غلبے کے لیے اپنے آپ کو یکسو کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مقام کے اوپر لے کے آئے کہ جب ہم اپنے مفادات کو چھوڑ کر، اپنی لالچ کو چھوڑ کر، اپنی اغراض کو چھوڑ کر، اپنے چھوٹے چھوٹے فوائد کو چھوڑ کر اور بڑے بڑے جو ہیں ضروریات کو قربان بھی کرنا پڑے کرنے کے پر آمادہ و تیار ہو جائیں، اور لالچ اور خوف کے دباؤ سے آزاد ہو کر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہم آہنگ اور ہم آواز ہو جائیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہار ہی بہار ہوگی، پھر خزاں کا دور چھٹ جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ شب گریزاں ہوگی آہر جلوائے خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ حضرات گرامی قدر ہمیں اس وقت معاشرے کو سنوارنے کے لیے، معاشرے کی زلفوں کو سنوارنے کے لیے، معاشرے سے بے حیائی کے خاتمے کے لیے، معاشرے کی معاشی بدحالی کو دور کرنے کے لیے اور معاشرے میں جرائم کے اوپر قابو پانے کے لیے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے یکسو ہو جانا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر نظام مصطفیٰ کا بیان انشاءاللہ جاری و ساری ہے۔ اگلے جمعے بھی اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا اور ان ایشوز کو بھی ہائی لائٹ کروں گا جو نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے راستے میں حائل ہیں۔ وہ بڑی رکاوٹیں کیا ہیں جو اس ملک میں نظام مصطفیٰ کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیتی؟ حضرات گرامی قدر اس کا بھی ذکر آپ کے سامنے کروں گا، اور پھر ان رکاوٹوں کو عبور کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اس حوالے سے بھی اپنی گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت اسلامیہ، نظام اسلام اور نظام مصطفیٰ کی عملداری کے لیے، کتاب و سنت کی عملداری کے لیے کام کرنے کی توفیق دے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات ایک اعلان رہ گیا، 28 مارچ 2021 کو بروز اتوار بعد از نماز مغرب جو ہے مرکز انس بن مالک المراج روڈ شالیمار ٹاؤن نزد گورمے ریسٹورنٹ جو ہے ایک پروگرام نماز مغرب کے بعد ہو رہا ہے، جس میں انشاءاللہ میری بھی شرکت ہوگی، مولانا عبدالباسط فہیم صاحب اور مولانا حنیف ربانی صاحب بھی تشریف لائیں گے۔